بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال۔ میں ہوں بیرسٹر احتشام امیر الدین۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری صاحب کے ٹویٹ سے شروع کرتے ہیں۔ کچھ میڈیا سے شکایت کی ہے انہوں نے اور کہا ہے کہ چینی کی قیمت 5 نہیں 10 نہیں 43 روپے تک 43 روپے تک اس میں کمی آ چکی ہے، لیکن مجال ہے میڈیا پر یہ خبر بھی آ جائے۔ دراصل ہمارا میڈیا 24 گھنٹے صرف سازشوں اور غیر مستحکم ہونے کی نوید پر ہی چلتا ہے۔ منفی میڈیا کا فیک نیوز کے ساتھ ربط ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اسی لیے نئے قوانین ضروری ہیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ 5 نہیں 10 نہیں 43 روپے تک کیا فی کلو ریٹیل پرائس کی وہ بات کریں، کیونکہ میڈیا پہ جتنی بھی خبریں چلتی ہیں وہ فی کلو ریٹیل پرائس کے حوالے سے ہی چلتی ہیں۔ تو آئی سپوز کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ چینی جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں تاریخ کی بلند ترین سطح کو چھو گئی تھی، یعنی کہ 160 روپے فی کلو ریٹیل پرائس مارکیٹ میں غریب آدمی کو دستیاب تھی، اس میں 43 روپے تک کمی آ گئی ہے۔ اب میں نے چیک کیا اسلام آباد F10 میں، مجھے پتہ لگا جی یہ 130 140 روپے فی کلو پہ وہاں پہ مل رہی ہے۔ پھر میں نے پتہ کیا سرگودا چک 93B سے، وہاں پہ پتہ لگا جی کہ 130 روپے فی کلو چینی مل رہی ہے۔ ہاں، لیکن جو گھٹیا کوالٹی کی چینی ہے یوٹیلیٹی سٹور میں جس کو بیچا جاتا ہے، وہ کوئی 90-95 کے قریب مل رہی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ فیکچولی دس از ناٹ کریکٹ جو فواد چوہدری صاحب نے کہا، حالانکہ کل کے پروگرام میں ابھی میں نے ان کی تعریف کی اور میں نے کہا ہی از ون آف دا پیپل جو کہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن آگے اب جس طرح سے انہوں نے میڈیا کے حوالے سے کہا، میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں اس کا جواب دے دوں۔ انہوں نے کہا جی کہ دراصل ہمارا میڈیا 24 گھنٹے صرف سازشوں اور غیر مستحکم ہونے کی نوید پر ہی چلتا ہے۔ ایک تو ہمارا میڈیا کیا ہے کہ انہوں نے سب کو برابر ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا، کوئی محمود و ایاز کی تمیز نہیں رکھی۔ چلو محمود و ایاز از ڈیفرنٹ تھنگ، کوئی گھوڑے اور گدھے کی تمیز اس کے اندر انہوں نے رکھی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے 24 گھنٹے سازشیں، منفی میڈیا، فیک نیوز، ملک کے لیے خطرناک نئے قوانین، مطلب کہ ملک کے لیے خطرناک میڈیا ہے۔ جب میڈیا آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس وقت مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، میڈیا آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے اتحادی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، میڈیا آپ کو یہ بتاتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہو سکتا ہے، میڈیا آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اپوزیشن کے اتحادیوں کے ساتھ روابط ہیں، میڈیا آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے، میڈیا آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ لوگ ناخوش ہیں جب آپ کے وزیر توانائی نے یہ کہا ہے کہ دن میں 3 دفعہ ہم آپ کو گیس دیں گے تاکہ آپ ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا بنائیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارا حق ہے، وی آر ٹیکس پیئرز، ہم پے کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں گیس تو دیں، آپ مینجمنٹ تو ٹھیک کریں، آپ گورننس تو ٹھیک کریں۔ میڈیا آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ اس معیار پہ نہیں گئی ہے، 2.5 کروڑ بچہ آپ لوگ کہتے تھے اسکولوں سے باہر ہے، ابھی بھی بہت سارے بچے پاکستان میں غریب اسکولوں سے باہر ہیں۔ میڈیا آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ہیلتھ کے مسائل، ابھی میڈیا خطرناک نہیں سر، the performance that Pakistan Tehreek-e-Insaf's government has come up with is dangerous for this country and we really wish you all the very best کہ آپ پرفارم کریں، کیونکہ اس میں فائدہ چلو آپ کا تو ہے کہ آپ کی اگلی حکومت بھی آ جائے گی، لیکن ہم سب کا ہے۔ ہم تو کہتے چلے آئے ہیں کہ اس ملک میں غریب آدمی کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی ہے پچھلے 72 73 74 سالوں میں۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ غریب آدمی کو عمران خان سے بڑی امید تھی، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے سٹیٹس کو چیلنج کیا تھا، لیکن پھر پرفارمنس بھی تو ہو۔ اگر پرفارمنس نہیں ہوگی تو ہم بتائیں گے تو آپ کہیں گے منفی میڈیا، فیک نیوز۔ For God's sake, don't do this. You have to perform. And if you don't perform, we have to tell. We are a reflection of government's performance. I'm somebody, یہاں پہ مارکیٹ میں اس طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے جو کل میں نے فواد چوہدری کی تعریف کی تھی، آج میں ان کے خلاف بات کر رہا ہوں، لیکن مارکیٹ میں آپ کو اس طرح کے لوگ ملیں گے جو تعریف اگر کسی ایک طرف کرتے ہیں تو کرتے چلے جاتے ہیں، اور کسی ایک کی برائی کرتے ہیں تو کرتے چلے جاتے ہیں۔ کم واٹ میں ان کی نظر میں جو اچھا ہے وہ پھر ازل سے ابد تک اچھا ہے، اور جو برا ہے وہ پھر ازل سے ابد تک برا ہے۔ بٹ آئی ایم ناٹ ون آف دوز اینکرز۔ آئی گیو مائی اوپینین ٹو دا پیپل آف پاکستان آن دا بیسس آف ایشوز اینڈ پرفارمنس۔ گورنمنٹ اچھا کر رہی ہے، ہم بتائیں گے گورنمنٹ اچھا کر رہی ہے، اپوزیشن برا کر رہی ہے، ہم بتائیں گے اپوزیشن، اور اگر وائس ورسا ہوگا وہ بھی بتائیں گے۔ اب شوکت
ترین صاحب اکانومی کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم سر رپورٹ کرتے ہیں، کر دیتے ہیں. اسی طرح اسد عمر صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. ہم باتیں بتاتے ہیں، دکھاتے ہیں، ابھی بھی دکھاتے ہیں. دکھائیے جی کیا کہا انہوں نے. ابھی تک تو ہم شکر کریں اللہ کا اور اپنے ان اوورسیز پاکستانیوں کا جو ہمیں ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں، اور وہ اس سے پورا ہو رہا ہے کافی حد تک. لیکن یہ اس طرح چلے گا نہیں، اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اس وقت انسرٹینٹی کریٹ کر رہا ہے، اور وہ ہے ہمارا IMF کا پروگرام. ہم وہاں اس منزل پہ آلموسٹ پہنچ گئے. تو آپ یہ خوشخبری بھی اب سن لیں گے. سعودی عربیہ نے ہمیں جو تیل کے لیے انہوں نے ہمیں $1.2 بلین کی ڈیفرڈ فیسلٹی دی آئل کی، اور $3 بلین ڈپازٹ ہمارے پاس رکھ رہے ہیں ہمارے پاس. انہوں نے وعدہ کیا. یہ وزیر خزانہ جو خوشخبری سنا رہے تھے ایز اٹ از ہم نے عوام تک پہنچا دی، لیکن ساتھ میرا اب فرض یہ بھی بنتا ہے بطور اینکر کے کہ میں یہ بھی بتاؤں کہ یہی وزیر خزانہ یہ کہہ چکے ہیں. علی محمد خان صاحب میرے ساتھ پینل میں ہے. کچھ دن پہلے علی محمد خان صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ روپیہ اس وقت اپنی اصل طاقت پہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کھڑا ہے، اور مصنوعی طریقے سے نہیں کھڑا جس طرح کہ اسحاق ڈار نے کھڑا کیا تھا. اور اس وقت اگر ڈالر 176 پر ہے تو آپ کے وزیر خزانہ شوکت ترین یہ کہہ چکے ہیں کہ اسے 166 پہ ہونا چاہیے. 8 سے 9 روپے تقریباً سٹے بازوں کی جیب میں جا رہے ہیں. اب ہم خطرناک ہو جائیں گے، اب ہم منفی ہو جائیں گے. اب آپ ہمارا ربط جوڑ دیں فیک نیوز کے ساتھ. دس از اے ٹریجڈی اینڈ دس از انفارچونیٹ. اسد عمر صاحب نے کیا کہا یہ بھی سن لیں. ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹس جو ایک ہی لیول کی سطح کے اوپر تقریباً مورلیس رکی ہوئی تھی، وہ پچھلے سال اس کے اندر 47% کا اضافہ ہوا اور وہ $2 بلین سے اوپر چلی گئی. اس سال انشاءاللہ تعالیٰ $3 ارب کا وہ لیول پہ پہنچے گا. پاکستان کی اس وقت نوجوانوں کی جو فری لانسر کمیونٹی ہے وہ دنیا کی 5ویں سب سے بڑی کمیونٹی بن گئی ہے. زراعت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں گندم کی تاریخ کی سب سے بڑی فصل، چاول کی تاریخ کی سب سے بڑی فصل، مکئی کی تاریخ کی سب سے بڑی فصل، گنے کی تاریخ کی سب سے بڑی فصل تو آپ کو زراعت کے اندر نظر آ رہا ہے. سریے کی سیل ہو، سیمنٹ کی سیل ہو، ہر چیز جو ہے آپ کو ریکارڈ نظر آ رہا ہے. لو جی، سب سے بڑی فصل والی خبر بھی جو اسد عمر صاحب نے کہی تھی ہم نے آپ تک پہنچا دی. اپنے پینل کا تعارف کراتا ہوں. جاوید واج صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے، علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. علی محمد خان صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. کیا پرابلم ہے علی محمد خان صاحب میڈیا کے ساتھ اس گورنمنٹ کو؟ اگر ہم بتاتے ہیں کہ یہ مسائل ہیں تو سر مسائل کوئی ہیں تو ہم بتا دیتے ہیں نا کہ مسائل ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ ہم منفی ہیں. کچھ لوگ ہوں گے منفی، لیکن جب آپ جنرلائز کر دیتے ہیں، مجھے پرابلم صرف یہ تھا انہوں نے کہا دراصل ہمارا میڈیا، یعنی کہ پورے میڈیا کو ایک طرح سے انہوں نے پورٹرے کر دیا. تو پھر اسی کو پورٹرے کر کے منفی بھی کہہ دیا اور اس کو فیک نیوز کے ساتھ بھی جوڑ دیا، اور پھر نئے قوانین کی دھمکی بھی دے دی جس میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ اینکرز کو، میڈیا آرگنائزیشنز کو کروڑوں روپے فائن بھی کریں گے. تو if we're gonna criticize the government over poor performance تو یہی جواب آئے گا یا پرفارمنس بہتر ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. دیکھیں احتشام بھائی، سب میڈیا کی بات نہیں ہو رہی. میڈیا میں سیگمنٹس ہیں، آزاد صحافی بھی ہیں جو قلم کی حرمت پہ اپنی جان نچھاور کرتے ہیں. ایسے صحافیوں کو بھی میں جانتا ہوں جو قسم پرسی کی حالت میں رہتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس بڑی اپرچونٹیز تھی. اور یہاں پہ ایسے بھی ہیں جو کل آئے اور آج کروڑ پتی ہیں. سب نہیں خراب، لیکن کچھ سیگمنٹ ضرور ہے. اگر آپ نے کوئی ایسا تاثر آپ کو ملا ہے کہ سارے ہیں تو نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات کسی نے بھی کی ہے، چاہے انفارمیشن منسٹر یا کسی کو کوئی ایسا مقصد نہیں تھا. جب آپ یہ پروگرام کر رہے تھے تھوڑا سا میں نے چیک کیا ہے تو انہوں نے یہ بات ایک تناظر میں کی کہ جو چینی کی شوگر پرائسز میں کوئی 40 سے 43 روپے تک جو کمی ہوئی ہے وہ زیادہ تر رپورٹ نہیں ہوئی. تو اس حوالے سے بات ہوئی ہے کہ اگر کوئی پرائس ہائیک ہوتی ہے، کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے جس سے عوام میں پریشانی ہوتی ہے، ظاہر ہے رپورٹ کرنا آپ کا کام ہے، آپ رپورٹ کریں گے، آپ سے مطلب پورا میڈیا. لیکن اگر کمی ہوتی ہے تو گلا حکومت کی طرف سے یہ آیا ہے کوئی اچھی چیز اگر آتی ہے وہ بھی مارکیٹ میں اس پہ بات ہونی چاہیے اور وہ پروجیکٹ کی جانی چاہیے تاکہ عوام میں ایک بے چینی جو ہے اس میں کمی آئے. اتنی سی بات ہے، کوئی اس سے زیادہ بات تو نہیں ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا بتا دیں کہ یہ 43 روپے فی کلو ریٹیل پرائس میں کمی کہاں پر آئی ہے، کیونکہ میرے پاس جو اطلاعات ہیں میں نے اسلام آباد سے لے کے دیہاتوں میں بھی پتہ کیا ہے، لیکن 130 140 کی آواز مجھے ابھی بھی آ رہی ہے تقریباً مختلف جگہوں سے جہاں سے میں نے پتہ کیا ہے.
تو میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ اگر فواد چوہی صاحب فرما رہے ہیں کہ 43 روپے تک کمی آ چکی ہے, آئی ایم ہیئر ٹو گریٹ یو آن دیٹ. میں تو آپ کو مبارکباد دوں گا اس کے اوپر کہ زبردست کام کیا, لیکن یہ بتا دیں یہ ہوا کہاں پہ, کس جگہ پہ ہوا؟ دیکھیں انفارمیشن منسٹر ہیں, انہوں نے جو انفارمیشن آپ کو دی ہے مختلف سورسوں سے کلیکٹ کی ہوگی, لیکن کیا اس بات میں حقیقت نہیں ہے بیرسٹر صاحب کے فیک نیوز چلتی ہیں جو سوشل میڈیا پہ خاص کر چلتی ہیں, جس طریقے سے لوگوں کو لڑایا جاتا ہے, جس طریقے سے لوگوں کو کے خلاف پروپیگنڈاز کیے جاتے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لیتا, لیکن ایک مشہور کھلاڑی کے حوالے سے جس طرح بات کی گئی, ان کی اہلیہ کے حوالے سے فیک نیوز چلائی گئی, جس طرح سے فرسٹ لیڈی کے خلاف فیک نیوز چلائی جاتی ہے, جس طرح آپ ہی کے میڈیا میں کچھ لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ ایجنڈے کے تحت کسی اور کو نہیں, ایک گھریلو خاتون کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ایک طرف آپ بھی ہیں لیکن ایک طرف وہ لوگ بھی ہیں. اسی طرح سیاست میں ایک طرف عمران خان ہے اور ایک طرف پاکستان کو لوٹنے والے بھی ہیں. نہ سارے ٹھیک ہیں نہ سارے غلط ہیں. صحیح آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور جہاں پر آپ بات کریں غلط لوگوں کی, میں تو آپ کے ساتھ ہوں اس میں. میڈیا میں جو بھی غلط لوگ ہیں اس کے اوپر آپ نہیں بھی تنقید اگر کریں تو میں پھر بھی تنقید کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں, اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں. اور جہاں پر جن لوگوں نے خاتون اول کے حوالے سے وہ آرٹیکل لکھا, میں نے اسی پروگرام میں اس کے حوالے سے تنقید بھی کی, اور میں نے کہا یہ بالکل غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ غلط, یہ کوئی صحافت نہیں ہے, یہ کوئی کسی قسم کی اینکرنگ نہیں ہے. پرفارمنس کے اوپر آپ آرٹیکل لکھنا چاہتے ہیں آپ لکھیے, لیکن خاتون اول کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کرنا, یا فار دیٹ میٹر کسی بھی خاتون کے حوالے سے کرنا, از رانگ. تو سر وہ تو آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں, میں آپ کے بالکل ساتھ ہوں اس حوالے سے. لیکن بس یہی گلہ آپ سے بھی ہے کہ وہ چوہی صاحب کا یہ ٹویٹ جو ہے وہ وی آر آن دا سیم پیج ریگارڈنگ دس. یس, یہاں تک ہم بالکل وی آر آن دا سیم پیج. تو آپ بھی اس میں ذرا یہ نا سارے میڈیا کو پھر فیک نہ بنا دیں, ساروں کو نہ بنا دیا کریں. جیسے ابھی آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی, سوشل میڈیا کے جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پہ ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں, کیجئے. If you've got this impression, that is wrong. ٹھیک ہے جی. جاوید عباس صاحب, اچھا جی جاوید عباس صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کا جو ڈیڈ لاک چل رہا ہے یہ کیا ٹوٹ جائے گا؟ حکومت جو ہے اس کے ساتھ یہ جو ای وی ایم کے حوالے سے یا باقی معاملات کے حوالے سے, اور کیا سوچ رہی ہے اپوزیشن؟ ابھی یہ جو اتنی باتیں ہو رہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے خلاف ہو سکتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے, کیا موو ہوگا؟ اس طرح کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے اپوزیشن سرکلز میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں جی, ای وی ایم والا جو معاملہ آپ نے کوسچن پوچھا ہے, وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق الیکشن جو ہے فری اینڈ فیئر کرانا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. یہ آئینی ذمہ داری ان کو ملی ہے, اور یہ وہی ہیں جو یہ الیکشن فری اینڈ فیئر کروائیں گے. اس میں لوگ بدلتے رہیں گے لیکن ادارہ وہی رہے گا. یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ حکومت ایک لا پاس کرانے کے لیے جا رہی ہے جس کی سب سے زیادہ مخالفت وہ ادارہ کر رہا ہے جس نے یہ الیکشن فری اینڈ فیئر کروانے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ چیز ہم نے منظور کر لی, یہ لا پاس ہو گیا, جس طرح حکومت ایک زور طاقت کے بنا پر لا پاس کروانا چاہتی ہے, اب تو مجھے لگ نہیں رہا کہ ان کے اتحادی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. ان کے اتحادی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انہوں نے اعتماد میں نہیں دیا. ان کے اتحادی کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام ٹھیک نہیں ہے. ان کے اتحادی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح یہ لا ہم نے پاس کر دیا تو آئندہ آنے والا الیکشن تاریخ کا سب سے بڑا کنٹروورشل الیکشن ہوگا. تو احتشام صاحب آپ دیکھیں کہ جس ادارے نے یہ الیکشن کروانا ہے, جس ادارے کی یہ آئینی ذمہ داری ہے, جس ادارے نے یہ فری اینڈ فیئر الیکشن انشور کرنے ملک میں, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سسٹم انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں, یہ جو پہلے سسٹم لے کے آئے تھے پچھلے الیکشن میں, اس سے بھی زیادہ بدترین صورت اس کی ہوگی, اور پاکستان کے اندر سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکے. ہم نے اسے ریکویسٹ کی تھی کہ پاکستان میں کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن جو ہے وہ کنٹروورشل رہے ہیں. پاکستان کے الیکشن پہ بات ہوتی رہی ہے, تمام الیکشن پہ لوگ سوال اٹھاتے رہے. آپ مہربانی کر کے پارلیمان کے دونوں ہاؤسز کی کمیٹی بناتے, اس وقت ان سے ڈیمانڈ کی تھی اور ان کے سامنے ساری چیزیں رکھیں. لیکن جاوید بھائی صاحب اس پہ آ جاتے ہیں ہم کہ ای وی ایم کتنی بہتر ہے کتنی خراب ہے, لیکن میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ کیا طریقے عدم اعتماد کے امکانات ہیں, اور اگر ہیں تو پہلا ٹارگٹ کون ہوگا, اسپیکر, چیئرمین سینٹ یا وزیر اعظم؟ دیکھیں بہت ساری آپشن ہیں. اس وقت اپوزیشن کی جماعتیں بیٹھ کر یہ ڈسکس کریں گی, اور پھر یہ ساری جماعتوں نے ڈسکس کر کے کوئی فیصلہ کرنا ہے. ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا, لیکن اس حکومت سے جان چھڑانا اس لیے بڑی ضروری اب ہو گئی ہے کہ جس
طرح پاکستان کے معاشی حالات پہنچ گئے ہیں، جس طرح پاکستان میں مہنگائی جو ہے وہ دنوں کے حساب سے بڑھ رہی ہے، جس طرح لوگوں کی زندگیاں مشکل ہو گئی ہیں، جس طرح لوگ اپنے بچے جو ہیں وہ پالنا مشکل ہو گئے ہیں، جس طرح وہ اپنے والدین کے لیے اور بوڑھوں کے لیے دوائی نہیں خرید سکتے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں چینی آٹے، اور اب کرائسس شروع ہونے والا ہے، لوڈ شیڈنگ شروع ہونے والی ہے، گیس کی، بجلی کی پرائسز ہے. اب یہ اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے کہ پاکستان کے لوگ اس ملک میں ان قیمتوں کے تحت سروائیو نہیں کر سکتے. پاکستان میں اس وقت سیریس کرائسس ہے، اور اس سے بڑا کرائسس شاید پاکستان کی ہسٹری میں نہیں آیا ہے. اس صورت کون ٹھیک کرے گا یہ کرائسس؟ مثال ہے اگر پرائم منسٹر صاحب کے خلاف آپ عدم سینیٹر صاحب پرائم منسٹر صاحب کے خلاف اگر آپ عدم اعتماد لے کر آتے ہیں اور لیٹ سے کہ وہ کامیاب ہو بھی جاتا ہے، تو پھر کون اس کرائسس کو سولو کرے گا؟ یہ مہنگائی کا کرائسس اور عوام کی جن تکالیف کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کون کرے گا؟ کس میں صلاحیت ہے؟ آپ لوگ کریں گے؟ آپ لوگ کریں گے؟ آپ کی پارٹی میں مجھے تو وہ سیاسی آہنگی نہیں نظر آتی ہے. 2 گروپس ہیں، ایک مخالفت کا ہے، ایک مزاحمت کا ہے، وہ آپس میں نہیں مل بیٹھ رہے ہیں. تو ایک اسٹریٹجی آپ لوگ کیا بنائیں گے؟ کیسے بنائیں گے؟ عوام کے مسائل کیسے حل کریں گے؟ گیون دا فیکٹ کہ پہلے بھی 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں میاں نواز شریف صاحب، شہباز صاحب 4 دفعہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، اور جتنے بھی مسائل کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور آپ کو بہت اس کی یقیناً مجھے اندازہ ہے کہ تکلیف ہے، لیکن آپ کے دور میں بھی اسی طرح لوگ بڑے ناخوش رہے ہیں بہت ساری باتوں میں. آپ سے گزارش ہے، کافی بڑا سیریس کوسچن آپ نے پوچھا ہے، تو مجھے ایک آدھ منٹ دے کہ میں اس کو ڈسکس آپ کے سامنے تجویز رکھ سکوں. ایک تو یہ کہ ابھی فیصلہ کرنا ہے کہ سیاسی جماعتوں اور سیاسی قائدین نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا طریقہ اپنائیں گے. جہاں تک آپ نے کہا کہ اس کو ٹھیک کون کرے گا، یہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ملک کی اکانومی اس سٹیج پہ لے گئے کہ آپ آسان نہیں رہا کسی کے لیے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ اتنا وقت ان کو نہ دے جائیں کہ اتنی بند گلی میں لے جائیں کہ سارے مل کر بھی ٹھیک نہ کر سکیں. جب مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی ہے اس وقت پرائسز آپ دیکھ لیں. جب مسلم لیگ نون نے حکومت لی تھی تو اس وقت یہاں دیکھ لیں، یہاں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، سیریس انرجی کا کرائسس تھا، ملک میں ٹیررزم پھیلا ہوا تھا، کوئی 1 روپے کی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اور جب مسلم لیگ کی نون کی حکومت ختم ہوئی ہے اس وقت دیکھ لیں کہ جی ڈی پی کہاں تھا، پرائسز کہاں تھی، ڈالر کہاں پہ رکا ہوا تھا، اور گروتھ کس تیزی سے بڑھ رہی تھی. وہ ریکارڈ مجھے ایک چیز آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کے سامنے. کاش ان 3 سالوں میں اس کے قریب یہ قیمتیں رکھ سکیں. جب اس ملک میں 53 روپے چینی تھی تو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، ہم آئیں گے تو چینی سستی کریں گے. آج 160 روپے بک رہی ہے. جب 45 روپے یا 65 روپے 1 لیٹر تھا پیٹرول تھا اس وقت یہ گالی دے رہے تھے، کہتے تھے ہم آئیں گے سستا کریں گے. آج آپ دیکھ لیں کہ 165 روپے کے اوپر چلا گیا. جب آپ دیکھ لیں کہ یہاں صرف 28,000 قرضہ تھا اس وقت کہہ رہے تھے کہ دنیا کا پیسہ چرا لے گیا، 50,000 کو کراس کر گیا. علی محمد خان صاحب اس کا آپ سے جواب لیتے ہیں بریک کے بعد. اس وقت وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے، ابھی 1 پوائنٹ کچھ پہ آ گئی ہے. یہ حکومت کے پاس کچھ ٹیم نہیں ہے. مجھے ایک بریک لینا ہے سینیٹر صاحب، مجھے لینا ہے بریک کے بعد. جب واپس آتے ہیں تو علی محمد خان صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز والے کہتے ہیں کہ ہماری پرفارمنس دیکھیں جی، ہم تو 5.8% پہ گروتھ ریٹ چھوڑ کے گئے تھے، چینی اتنی تھی، پیٹرول اتنا تھا، ان باتوں کے کیا جواب ہے؟ علی محمد خان صاحب سے لیتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو سوال. علی محمد خان صاحب، یہ سینیٹر صاحب جو کہہ رہے تھے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو اور ٹائم دیا تو حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ کسی سے بھی سنبھل نہیں پائیں گے، بگڑی معیشت کو کوئی بھی ٹھیک نہیں کر سکے گا. وہ 3 سال میں کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا، اور اگر مزید 2 سال آپ لوگوں کو مل گئے تو کیا واقعی ایسے ہی ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں؟ If I may give my own opinion, 30 سالوں میں باقی پارٹیوں نے جو کچھ کیا ہے تو 3 سال کی آپ کی پرفارمنس پہ میں تو نہیں سمجھتا کہ آپ کو لال جھنڈی دکھا دینی چاہیے. آپ کو ٹینیور پورا کرنے دینا چاہیے، آپ کو پرفارمنس کا موقع ملنا چاہیے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مزید دیا تو ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، پاکستان کے غریب لوگ، غریب عوام متحمل ہو نہیں سکتے. ٹوٹلی ڈس ایگری. یہ حق پاکستان کے عوام کو ہے کہ کس کو حکومت میں لانا ہے، اور یہ پھر آئین فیصلہ کرتا ہے کہ کب تک کوئی رہے گا. ہاں، کل کو اگر ہمارے خلاف خدا نخواستہ کوئی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، فار ایگزامپل، ہمیں کوئی ایک حق نہیں ہے کہ کسی کو پیسہ وغیرہ دے کے یا ڈرا دھمکا کے اپنے ساتھ رکھے. نہیں، ٹھیک ہے، وی ول گو اینڈ سٹ ان دی اپوزیشن، بٹ کسی غیر آئینی طریقے کے بغیر یہ بات کرنا کہ ان کو جو ہے نہ رکھا جائے، فلانا کیا جائے، کہ ہمیں کوئی خیرات میں ملی ہے؟ 22-23 سال مارے کھائیں ان روڈوں میں، آپ ہی لوگوں کے خلاف نکلے ہیں.
misgovernance of Muslim League Noon and People's Party had urged people like me to join politics. میرا دماغ خراب تھا کہ اپنا سب کچھ لگا کے ادھر ہم آئے ہیں, ہم کوئی مال بنانے آئے ہیں, اپنا سب کچھ, اپنی پریکٹس, اپنے چیمبرز, ان کو تالے لگا کے ادھر آئے بیٹھے ہیں, ہم پیسہ بنانے تو نہیں آئے. یہ کوئی کسی کی اس طرح تو نہیں تھا کہ کسی کا خاندانی کوئی جائیداد تھی, جیسے کسی کی فرض کریں اس کی دکان ہو کسی تیل پرچون کی, تو اس کے بعد اس کے بیٹے نے آ کے بیٹھنا ہوتا ہے, جس طرح بہت سی جماعتوں میں ہے. بیرسٹر صاحب, دونوں بیرسٹر صاحبان کو کہہ رہا ہوں, ہے باپ جو ہے آتا ہے اپنے بیٹے کو, اپنی پہلے وہ خود ایم این اے پہ ہوتا ہے, بیٹے کو ایم پی اے پہ رکھتا ہے, پہلے ناظم لڑاتا ہے, پھر ایم پی اے کراتا ہے, پھر خود جو ہے اس کو ایم این اے لڑا کے خود سینٹر بن جاتا ہے. یہ کوئی مذاق بنایا ہوا ہے اس ملک میں لوگوں نے. ہم اس لیے آئے کہ سسٹم ٹھیک کریں. ہو سکتا ہے ہم کامیاب نہ بھی ہوں, میں بھی, لیکن انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. لیکن ہم یہ کوئی رواجی سیاست کرنے نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے جناب ہم آگے کہ جناب ہمیں کوئی شوق چڑھ گیا تھا, ہمیں بھی پارلیمان کی سیر کراؤ جناب, ہمیں بھی جھنڈیاں لگاؤ, ہمیں بھی منسٹر. ایک مشن کے تحت آئے ہیں, کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں, لیکن ہم وہ کوشش کریں گے جو داغ پاکستان کے ماتھے پہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور ڈکٹیٹرز ان سب لوگوں نے مل کے لگایا ہے کہ دنیا میں کرپشن کا نام پاکستان بنا دیا. وی آر گوئنگ ٹو میک برانڈ پاکستان the name of success in the world انشاءاللہ. ٹھیک ہے, عارضی ناکامیابی ہیں لیکن کامیابیاں بھی ہیں. اس وقت پاکستان کا جو ہے بہت سی چیزوں میں نام بھی ہے, مہنگائی ہے, لیکن مہنگائی کا مسئلہ بھی حل ہوگا انشاءاللہ. خاطر جمع رکھیں بیرسٹر احتشام امیر الدین صاحب, جس مقصد کے لیے پاکستان کی یوتھ عمران خان کے پاس آئی ہے, پاکستانی قوم کو دکھ ہوگا, تکالیف ہوں گی. عمران خان سب سے گلہ بھی ہوگا کہ مہنگائی ہے, ہمیں تکلیف ہے, لیکن پاکستانی قوم جو ہے اتنی سیاسی بصیرت باہر رکھتی ہے کہ عمران خان صاحب کو کبھی بھی ان لوگوں پہ نہیں وہ بدلیں گے جنہوں نے پاکستان کی حالت کی ہے, جس دلدل میں پاکستان کو چھوڑ کے چلے گئے. آخری بات, جو مہنگائی کی بات کر رہے ہیں, جو پاکستان کے معیشت کی تباہی کی بات کر رہے ہیں, 1 مہینے کے اندر پاکستان کا فورن ایکسچینج ریزرو جو ہے وہ چلنے کے قابل نہیں تھا. 1 مہینے سے کم کا فورن ایکسچینج ریزرو چھوڑ کے گئی ہیں لوگ. کیا کر کے گئے پاکستان کے ساتھ؟ پوچھے تو صحیح, کیوں ان کی لیڈرشپ پاکستان سے باہر بیٹھی ہے؟ کیوں نہیں آتی پاکستان؟ کیوں نہیں فیس کرتی پاکستان کی عدالتوں کو؟ ٹھیک ہے جی. وسیم اختر صاحب ایم کیو ایم سے ہمارے ساتھ. اختر صاحب بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے. مجھے بتائیے گا, یہ انتخابی اصلاحات کو لے کے اتحادیوں اور حکومت کے درمیان جو اختلاف چل رہا ہے, جس کا حساب کی پارٹی بھی ہے, کیا یہ سالو ہو جائے گا؟ اور اگر سالو نہیں ہوگا تو کیا کوئی انتہائی قدم اٹھائے جانے کے امکانات ہیں, جیسے کہ تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے خلاف؟ دیکھیں, انتخابی اصلاحات ہونے چاہیے. ہمارا تو دیری نہ مطالبہ رہا ہے. ہم تو ڈسے ہوئے بھی بہت ہیں مختلف الیکشنز میں, اور ہماری بھی خواہش ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے. دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی اور ہم وہی اسی سسٹم پہ چل رہے ہیں. بالکل ٹیکنالوجی. ہمیں وسیم صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے. صاف اور شفاف. جی فرمائیے وسیم صاحب. صاف اور شفاف الیکشن کے حامی ہیں ہم. ٹیکنالوجی کا استعمال بھی چاہتے ہیں, مگر اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے. ہم کولیشن پارٹنر ہوں یا نہ ہوں, تو ہمیں ہمارے جو بھی سوالات ہیں, ہمارے تحفظات ہیں, ان کو ایڈریس ہونا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں, حکومت وقت چاہتی ہے کہ ایک ایسا نظام, ایک ایسا سسٹم الیکشن کا دیا جائے جس میں دھاندلی کی گنجائش نہ ہو, تو پھر اس میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. سارے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں. شبلی صاحب کی مہربانی تھی, ہمارے آفس آئے تھے, ہمیں ڈیمانسٹریشن دی تھی, ہمارے کچھ سوالات تھے, ان کا جواب نہیں ملا. انہوں نے میڈیا کے سامنے بھی کہا تھا کہ ہم اس کے جواب دیں گے. ان کے جواب ملنے چاہیے. لیکن میرا ایک سوال ہے آپ سے یہاں پہ وسیم اختر صاحب, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے تحفظات ای وی ایم کو لے کر ہیں, ٹھیک ہے, ہو سکتے ہیں اور اختلافات ہو جاتے ہیں, اور اختلافات کبھی کبھی سالو نہیں بھی ہوتے ہیں, لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ اختلافات کی سالو نہ ہونے کی بنیاد پر اتحاد ہی ٹوٹ جائے. یہ انتخابی اصلاحات کو لے کر کے اتنی خبریں کیوں پھیل گئی ہیں, اتحاد ٹوٹنے کی, وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد موو ہونے کی, یا حکومت کے گھر جانے کی, اور پنجاب میں بھی یہی سچویشن, اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں, ہمارے ملک کی جو سیاست ہے اس میں یہ تو ہوتا ہے, یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے.
اس میں میڈیا کا بھی رول ہوتا ہے, کچھ سنسنی بھی ڈالی جاتی ہے, اور اپوزیشن کا بھی ایک رول ہے. اپوزیشن کا حق بھی ہے یہ کہ ایک چیز کو آگے بڑھائے, مگر وہ تو چلتا رہے گا. ہم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ حکومت کو فارغ کر دیا جائے, ہم نے یہ نہیں کہا. ہم نے ای وی ایم کے مشین کے حوالے سے اس ایشو پہ صرف یہ کہا ہے کہ ہمارے تحفظات ہیں ان کو ایڈریس کر لیں. ہمیں ہماری کوئی جنگ نہیں ہے, وہ اگر ایڈریس ہو جاتے ہیں الیکشن کمیشن کو تو منا لیں پہلے, ہم تو پھر بعد میں آتے ہیں جس کا کام ہے یہ. اور پھر یہ لاکھوں کی تعداد میں مشینیں آئیں گی, یہ کیسے ہوگا؟ جاوید عباسی صاحب, اب وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ جی 3 سال ان کو ہو گئے, 2 سال اور دے دیں گے تو پھر حالات بڑے خراب ہو جائیں گے اور کسی سے سنبھالے نہیں جائیں گے. دوسری طرف آپ کے پاس بھی کیا پلان ہے؟ اگر مثال کے طور پہ کوئی تحریک عدم اعتماد آتی ہے پرائم منسٹر کے خلاف, تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ لوگ کس کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں؟ کون وزیر اعظم ہوگا؟ میاں نواز شریف بن نہیں سکتے, مریم صاحبہ بھی بن نہیں سکتی, یہی پلان ہے ان کا. اور میاں شہباز صاحب کو بنتے ہوئے مریم نواز صاحبہ دیکھ لیں گی یا میاں نواز صاحب دیکھ لیں گے اگر بات یہاں تک جاتی ہے؟ ایک تو علی محمد خان صاحب سے میری گزارش ہوگی کہ ہم نے کوئی بھی غیر آئینی اقدام نہیں اٹھانا. ہم اس طرح کا دھرنا نہیں دیں گے جس طرح آپ نے کہا تھا کہ ہم وزیر اعظم صاحب سے استعفیٰ لے کے آپ اٹھا ہی نہیں سکتے, آپ کیسے اٹھائیں گے؟ ہم جو بھی کریں گے وہ آئین کے اندر جو طریقہ دیا ہوا ہے, غیر آئینی اقدام کے نہ ہم نے پہلے حمایت کیا اور نہ آئندہ آپ کریں گے. ہاں, آئین کے اندر بہت سارے طریقے کار دیے ہوئے ہیں, وہ جمہوریت کا حصہ ہے, وہ آئین کی ہے. سر آپ نے حمایت, یہ نہ کہیں کی آپ نے 2 دفعہ حمایت کی ہے, اور جماعتیں جو ہیں وہ مل کر فیصلہ کریں گی. اور لیکن میں شام صاحب آپ کو بتا دوں, آپ کو میں خبر دے رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سپوز کر لیں کہ ساری جماعتیں بھی کچھ نہ اس وقت کریں, یہ اپنے بوجھ سے اتنے تیزی سے گر رہے ہیں جس طرح ان کے اتحادی ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, جن کے وہ لوگ جن کو زبردستی ان کے ساتھ بٹھایا گیا تھا. علی محمد خان صاحب, مجھے عزت ہے ان کی کہ یہ ہمیشہ سے اس پارٹی کے آدمی اور رہیں گے, اور باقی جو مانگ تانگ کے لوگ لائے تھے وہ آپ اپنے رستہ کہیں بنا رہے ہیں. وہ جو لوگوں نے ابھی ایک دم کہا ہے کہ یہ لا ٹھیک نہیں ہے, جب پرائم منسٹر صاحب نے جہاد کے لیے ٹیم کو بھیجا کہ آج جوائنٹ سیشن ہے, جہاد کرنے کے لیے جائیں, اور 1 گھنٹے کا بعد پتہ لگا کہ جس فوج کو انہوں نے جہاد کا کہا ہے وہ سارے بھاگ گئے ہیں, جس طرح 2 دن پہلے نیشنل اسمبلی میں ان کے ساتھ لا پاس کرانے میں ہوا ہے. اب عددی تعداد جو سپورٹ ملی تھی ان کو اتحادیے کی, وہ ان کے پاس موجود نہیں رہی ہے. ہمارا کون بنے گا یہ سیاسی جماعتیں فیصلہ کریں گی. اس کا حل آپ نے پوچھا, میری نظر میں ایک حل اس سے بہتر حل ہے. یہ تو وزن سے گر رہے ہیں, لیکن پاکستان اس وقت جن حالات میں یہ لے کے جا رہے ہیں متحمل نہیں ہو سکتا, جو بہت بڑا خوفناک صورتحال انہوں نے پاکستان میں لوگوں کی کر دی ہے. ٹھیک ہے جی, وسیم اختر صاحب نے مجھے دوبارہ جوائن کیا, اجازت دیجیے گا ان سے سوال ایک پوچھ کا جواب لے لیں. وسیم جی, میں آ رہا ہوں آپ کی طرف. سینیٹر صاحب, وسیم اختر صاحب, سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جو بھی معاملات اس وقت حکومت کے ساتھ آپ لوگوں کے چل رہے ہیں, اگر وہ حل نہیں ہوتے ہیں تو کیا تحریک عدم اعتماد اگینسٹ the Prime Minister, Speaker National Assembly or the Chairman Senate is there as one of the options? کیا یہ آپشن ہے؟ دیکھیں, ہم اپوزیشن میں نہیں ہیں, ہم کولیشن پارٹنرز ہیں, اور کولیشن پارٹنرز میں اختلافات ہوتے ہیں, ان کا مینیفیسٹو الگ ہے, ہماری سیاسی جماعت الگ ہے. ہم اسی سمت میں آگے جا رہے ہیں, تاکہ ہم نے ساتھ بھی اسی لیے دیا تھا پی ٹی آئی کا کہ جمہوریت کو مضبوط کیا جائے. حالانکہ ہمارے اس وقت بھی بہت سارے تحفظات تھے, الیکشن کے ریزلٹ کے حوالے سے تھے, ہماری سیٹوں کے حوالے سے تھے, مگر پھر بھی ان دا لارجر انٹرسٹ ہم تو 3 سال سے ساتھ چل رہے ہیں. ہم اپنے پرسنل کہوں گا میں, پارٹی سے ریلیٹڈ جو ایشوز تھے وہ بھی ریزولو نہیں ہو رہے تھے, پھر بھی ہم آگے چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے پرائم منسٹر کے خلاف, آپ پرائم منسٹر کے ساتھ چلیں گے نہیں چلیں گے؟ ہماری کوئی کوشش نہیں ایسی کہ اس گورنمنٹ کو فارغ کر دیا جائے, ہماری کوئی ایسی کوشش نہیں ہے, مگر ہم چاہیں گے کہ جو بھی ایشوز ہیں, نیشنل ایشوز ہیں, اس میں آن بورڈ لے کے آگے بڑھا جائے, تحفظات دور کیے جائیں. 11th آور میں مت آ کے بولے کہ ووٹ ڈال دو, یہ طریقہ غلط ہے. ٹھیک
ٹھیک ہے, یہ تو پھر علی محمد خان صاحب ریزالو ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری ایسی کوئی انٹینشن ہے نہیں. تو اب سوال میں آپ سے بریک کے بعد واپس آ کر یہ پوچھوں گا کہ اتنا پینک کریٹ ہو گیا ہے. باتیں یہ بھی آئی کہ وزیر اعظم کے شاہی میں پی ٹی آئی کے اپنے 10 سے 12 اراکین شریک نہیں ہوئے. پھر یہ سینیٹر جاوید صاحب جو کہہ رہے تھے کہ جی ان کے وہ لوگ جو باہر سے آئے تھے, جو فصلی بٹیرے ہوتے ہیں, جو کریئر پولیٹیشنز ہوتے ہیں, انہوں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا ہے. تو یہ اتنا پینک کریٹ کیوں ہو گیا؟ یہ اتنی ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں میڈیا کا بھائی بہت بڑا کردار ہوتا ہے, اس میں میڈیا نے بھی کوئی اپنا کردار ادا کیا ہوگا, لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوا تو ہے. یہ کیوں بات اتنی پھیل گئی؟ بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو سوال. علی محمد خان صاحب, یہ سوال جو میں چھوڑ کر گیا تھا بریک سے پہلے کہ اتنی پینک پھیل کیوں گئی ایم کیو ایم کے ساتھ جو معاملات ہیں, وہ تو جو وسیم اختر صاحب کہہ رہے ہیں اگر یہی سچویشن ہے, یہی صورتحال ہے تو وہ ریزالو ہو سکتے ہیں. بات میرے خیال میں زیادہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ بگڑی ہے, کیونکہ ان کی طرف سے تو یہاں تک بھی سٹیٹمنٹ آیا کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ اتحاد میں رہنا بھی ہے کہ نہیں رہنا. دیکھیں بیرسٹر صاحب, 2-3 بڑی کلیئر میں آپ کو باتیں کر دوں. جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے, یہ ہماری طرح مڈل کلاس کے اور لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں, بلکہ ان میں زیادہ تر ہم سے بھی جو ہے لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں. تو لیکن ان کا تعلق کراچی سے ہے. ہماری ریپرزنٹیشن پورے پاکستان میں ہے اور ان میں بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہماری بھی اکثریت ہم جیسے میرے جیسے ہی لوگ ہیں. ٹھیک ہے جی, تو کوئی ہم ایک ہی بیک گراؤنڈ ہمارا وہ ہے. صرف یہ ہے کہ ایل آئی گورنمنٹ میں مسئلے آتے ہیں. میں آخری بندہ ہوں گا جو میڈیا میں بیٹھ کے اپنے الائز کے بارے میں کوئی ایسی بات کروں گا, اور میں ہوں بھی پارلیمانی امور کا وزیر, تو میرا تو کام ہی یہ ہے کہ میں جو ہے جلتی پہ میں نے آگ نہیں پانی ڈالنا ہے, اور ادھر آگ ہے ہی نہیں. ایل آئی گورنمنٹ میں مسئلے ہوتے ہیں, اس لیے وہ ایل آئی گورنمنٹ ہوتی ہے, ورنہ 2/3 اکثریت نہ ہو. اب ان کا جو ایشو ہے وہ بڑا جینون ہے. کبھی آپ ہمیں اعتماد میں لیں, آپ ہم سے اس پہ تفصیلی بات کریں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں ان کی نہیں, میں اپنے آپ کو دوش دیتا ہوں, بلکہ میں خود ہی اس کی رسپانسبلٹی لیتا ہوں بجائے اپنی جماعت میں کسی اور کے. میں سمجھتا ہوں میں ایز اے پارلیمانی امور کے وزیر میرا کام تھا شاید کہ میں ان کو زیادہ جو ہے کرتا, میں کسی اور سینئر لیڈر کی بات ہی نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ ہمیں انشاءاللہ. اور پنجاب میں جہاں تک ایم کیو ایم کا وہ جو کاف لیگ کہہ رہی ہے کہ پنجاب حکومت سے ہمیں تحفظات ہے, وہاں پہ کس کا کام تھا؟ جی فرمائیں. دیکھیں کیو لیگ کی میں آپ کو ایک بات بتا دوں. کوئی بھی جس کی سیاست پہ نظر ہے, جو چودھری صاحبان کو جانتا ہے, اب میں زیادہ نہیں لیکن جب سے میرا ان سے تعلق ہے حکومت میں آنے کے بعد, یا اس سے بھی پہلے مجھے یاد ہے جب میں اپوزیشن میں ہم تھے, یہ بھی اپوزیشن میں تھے ہمارے ساتھ, چودھری صاحبان کی فیملی کے, ان کی پالیٹکس کی ایک بات سب مانتے ہیں. آپ سے گلہ کریں گے, آپ کے سامنے اپنا موقف رکھیں گے, جو بات کریں گے کھلی ڈولی کریں گے. ہاں اگر آپ سے ہاتھ میں لایا تو ہاتھ پکڑے رکھیں گے. یہ بیچ میں چھوڑنے والے لوگ نہیں ہیں جتنا میں ان کو جانتا ہوں. تو جو ایشوز ہیں وہ ہم نے اندر بیٹھ کے تقریباً آدھے سے زیادہ. سر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فیصلہ کریں گے, بتائیں گے کہ ہمیں حکومتی اتحاد کا حصہ رہنا بھی ہے یا نہیں رہنا. آپ صرف وشفل تھنکنگ میں نہ رہیے گا, آپ وشفل تھنکنگ میں نہ رہیے گا. وہ کافی کہہ رہی ہے کہ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہاتھ چھوڑنے والے لوگ نے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں اور بتائیں گے کہ ہاتھ پکڑے رکھنا یا ہاتھ چھوڑنا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ وشفل تھنکنگ میں رہیں اور ادھر سے وہ ہاتھ ہی چھوڑ دیں. بھائی جان آج 14 نومبر ہے, 15 نومبر بھی آ جائے گا, 30 دسمبر بھی آ جائے گا, 2023 بھی آ جائے گا. آپ بھی ادھر ہے, میں بھی ادھر ہوں. میں صرف بیرسٹر عباسی کو یہ کہنا چاہتا ہوں, عباسی صاحب کو, گڈ ٹو سی ہم بیک, کیونکہ ان کی فیملی میں بڑا کلوز ریلیٹیو کی ان کی ڈیتھ ہوئی تھی, اللہ ان کی مغفرت کرے. میں ان کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, اپنی آپ خاطر جمع رکھیں, 2023 کے الیکشن کی تیاری کریں, اور ابھی سے اپوزیشن میں اپنی سیٹیں پہلے سے اچھی والی سیٹیں پکی کریں, کیونکہ 2023 میں میری بات آج 14 نومبر کو بیرسٹر احتشام امیر الدین لکھ لیں, انشاءاللہ عمران خان 2/3 اکثریت میں 2023 میں آئے گا. یہ میرا دل کہتا ہے, دیکھ لیں گے انشاءاللہ. مسئلے مسائل آتے ہیں جی, اس سے گھبرانا. سینیٹر جاوید عباسی صاحب, آپ کہتے ہیں کہ اگلی حکومت آپ کی آئے گی, اور یہ ان کے تو 3 سال بھی نہیں کے بعد ہی حکومت جانی چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 2/3 اکثریت کے ساتھ آئیں گے. دیکھیں اگر پاکستان کی اپوزیشن اچھی والی سافٹ والی, اگر پاکستان کی عوام فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائیں ملک میں, اور اگر علی محمد خان صاحب کی جماعت اور عمران خان صاحب کو ووٹ پاکستان کی عوام دے لیں, تو میں کون ہوتا ہوں رستے میں رکاوٹ ڈالنا. لیکن جو آج حالات ہیں, جس آج مشکلات سے عوام گزر رہی ہے, جو آج مہنگائی کا جس طرح نے نکالا ہوا ہے, اور جس طرح لوگوں کی زندگیاں مشکلات میں, میرا نہیں خیال لگتا کہ پی ٹی آئی کا کوئی ایم این اے اپنے الیکشن میں کمپین کر سکے. اور یہ جو سوال آپ نے پوچھا تھا کہ ان کے اتحادی چاہیں بھی تو آپ ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے,
کہ کل جب MQM ووٹ مانگنے کے لیے جائے گی تو لوگ کہیں گے کہ آپ مہنگائی تھی تو آپ حکومت کا حصہ تھے، ان کو جواب دینا پڑے گا، کاف مسلم لیگ کو بھی جواب دینا پڑے گا، GDU کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ اب وہ یہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، انہوں نے یہ 3 سال بوجھ اٹھا کے اپنا بہت بڑا پولیٹیکل لاس کیا ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہم نے آئندہ الیکشن میں اتنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ PTI کے لیے تو اتنے بڑے مشکلات ہیں کہ میں نے سمجھا کہ کتنے آپ ان کے ہمدرد ہیں، پتہ نہیں یا کہاں سے علی محمد خان صاحب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کس طرح کہہ رہے ہیں، اور کوئی ان کے پاس وہ طاقت کوئی غیبی طاقت ہو اور غیب سے کوئی بکسے بھر کے ان کو دے دے، ان کے پاس غیبی طاقتیں ویسے ہیں بڑی مضبوط، وہاں سے وہ بکسے بھر کے آ جائیں اور ایسے آ جائیں کہ اللہ نیتوں پہ فیصلے کرتا ہے حضور۔ ہاں وہ ہو جائے تو، لیکن اگر آج احتشام صاحب آپ عوام میں چلے جائیں، آپ اسلام آباد کے اندر ہی کسی حلقے میں چلے جائیں، آپ کسی ایک مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ کا آفس جہاں ہے وہاں آپ باہر نکل کے دیکھیں، ان کے جو اپنے لوگ تھے جو ان کے بڑے سپورٹر ہوا کرتے تھے، جو کہتے تھے کہ عمران خان کو لائیں، جو کہتے ہیں عمران خان کے لیے جنہوں نے پیسے خرچ کیے تھے جوانوں نے، جنہوں نے امید باندھی تھی عمران خان کے لیے، وہ آج سارے گر پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان 3 سالوں میں انہوں نے کمر توڑ دی اور ابھی کا کوئی ویژن نہیں ہے، وہ ایک بہت شکریہ سینیٹر جاوید اویس صاحب، آپ کا بہت شکریہ، علی محمد خان صاحب آپ کا بہت، وسیم اختر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جاتے جاتے میں اتنا ہی کہوں گا جی کہ اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں سچویشن کلیئر ہو جائے گی، لیکن ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی بھی پارٹی جمہوری طریقے سے مینڈیٹ لے کر آتی ہے تو اس کو اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہیے، اور میرے خیال میں عمران خان صاحب کے لیے بھی یہ ایک سبق بھی ہے کہ جب آپ اتحادیوں کے سہارے حکومت بناتے ہیں تو پھر پورا ٹینیور آپ کے ساتھ بارگیننگ بھی ہوتی ہے، مزید وزارتیں بھی مانگی جاتی ہیں، شرطیں بھی منوائی جاتی ہیں، ریلیف بھی لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں کہ اگر اور باتیں نہیں مانیں گے تو پھر ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو وہ کہتے تھے کہ یا پرائم منسٹر بنوں گا تو اپنے بل بوتے پہ بنوں گا یا پھر نہیں بنوں گا، لیکن ایونچولی پھر اتحادیوں کے ساتھ مل کے انہیں حکومت بنانی پڑی۔ تو یہ اب ان کے لیے لیسن بھی ہے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔